ساری زندگی اللہ کے رسول نے کوشش کی لوگ جنت میں جائیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے جہنمی ثابت کریں۔ کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکتے، دعا ضرور کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل۔ جب ایک مسلمان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کا نورانی فرشتہ ایک آتا ہے، وہ پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے آمین، یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ ساتھ کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْلٍ، یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ بھی قبول فرما، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو وہ بھی قبول۔ فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، مجھے اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ کسی کو اللہ نے اچھا بنایا، کسی کو اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے، کسی کو اللہ ذوالجلال نے خوشی دی ہے۔ کیا یہ بھی خوشی ہے کہ میرا بھائی بیمار ہو؟ کیا یہ بھی خوشی ہے کہ میرے بھائی پہ بھی مصیبت آئے؟ کیا یہ بھی خوشی ہے کہ کل کو میرا بھائی جہنم میں جائے؟ ساری زندگی اللہ کے رسول نے کوشش کی لوگ جنت میں جائیں، اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے جہنمی ثابت کریں۔ امام غزالی کہا کرتے تھے جس شخص کی تمنا ہے کہ لوگ کافر ثابت کروں، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ابلیس بھی یہ کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ۔ جب وہ بندے کو اکساتا ہے کافر ہو جاؤ کافر ہو جاؤ، جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تو بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مومن کی یہ تمنا نہیں ہوتی، مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے رسول کا امتی جہنم میں نہ جائے۔ ساری رات کھڑے اللہ کے رسول روتے اور کہتے ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو عذاب دے تو کسی نے پوچھنا نہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میرے مالک اگر تو بخش دے تو تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، تیرا ہی فیصلہ چلے۔